نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ جناب اقبال پیام جو ہے اس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور جناب پورنم الہٰبادی وہ عظیم عاشق رسول تھے۔ میرے ہاں جب محافل ہوتی تھی، سالانہ بڑی محفل میرے گھر پہ ہوتی تھی، تو وہ کئی مرتبہ وہاں پہ تشریف لائے پروفیسر ڈاکٹر سید قمر رضوی صاحب، جو پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے۔ ان کے وہ بڑے دوست تھے، اور پرانی انارکلی میں چونکہ شاہ صاحب کا بھی وہیں ہاسٹل میں سپرنٹینڈنٹ تھے، تو ان کے ساتھ آتے تھے۔ تو آج میں ان کو بھی اس معاملے میں بہت زیادہ شاباش اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جب وفا نام کی چیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اس دور میں بھی انہوں نے اپنے استاد کو جس طرح یاد رکھا اور ان کی یادوں کے چراغ جو روشن کیے، اور خاص طور پہ آج مجھے اس بات کی بڑی مسرت ہے، میں تقریباً 2 برس سے بعض احباب سے یہ کہتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر عمر عادل کا میں بڑا فین ہوں، تو اس سے تو کسی وقت ملوائیں۔ تو جب مجھے پرسوں یہ تشریف لائے تھے اقبال پیام صاحب، تو انہوں نے کہا عمر عادل صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اس محفل کو کنڈکٹ کریں گے۔ تو عمر عادل کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر جو تھے، ان کے ایک ستیلے بیٹے تھے بہادر شاہ ظفر کے، تو انہوں نے کہا کہ فخرو میاں ان کا نام تھا، جو ان کی یعنی بیگم جو تھی اس سے پہلے سے خامن سے تھے، لیکن بڑے کمال کے شاعر تھے۔ وہ شعر مجھے آج عمر عادل کو دیکھ کے یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو۔ اور پھر عمر عادل کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، اور لگتا ہے کہ اس دور میں بھی کوئی عمر عادل ان کے سامنے آیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم۔ سید صاحب، سید نور، باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم، روئے خوش ہو، گلوئے خوش ہو، بوئے خوش۔ تو یہ صلاحیتیں عمر عادل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ اب یہ ختم ہوتی جا رہی ہے گفتگو کے سلیقے کرینے۔ میں ابھی سید نور صاحب سے کہہ رہا تھا، یہ آخری لوگ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اقبال راہی صاحب، یہ جس طرح کے احباب یہاں پہ آئے ہیں، خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد موسیقی کے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی دستے قضا کو روکے، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ بڑے لوگ جا رہے ہیں اور پھر ان کا متبادل آ نہیں رہا، اور قیامت کی طرف جاتے ہوئے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ڈکے کی طرف جانا ہے۔ اب سید نور آپ جیسے لوگ نہیں ملیں گے، راشد جیسے لوگ نہیں ملیں گے، یہ جو لوگ اس وقت ہیں ان کا دم بھی غنیمت جانیے۔ تو یہ آج جو محفل جو ایک ہے عاشق رسول کی یاد میں، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان صفوں میں تھے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ اپنے ممبر پہ بٹھاتے تھے۔ یہ نعت لکھنے کا وہ سلیقہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب پہ ان کو اپنی نشست پہ بٹھاتے تھے، اور پھر ان کو انعام و اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے۔ ایک صحابی جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نعت پڑھی آپ کی موجودگی میں، آپ نے دعا دی، ان کے جو دانت تھے وہ 150 سال کی عمر میں بھی ان کے دانت نہیں گرے تھے، اسی طرح سلامت تھے، کیونکہ رسول اللہ نے دعا کی اللہ اس کا منہ سلامت رکھنا۔ تو یہ وہ کام ہے جو مولانا جامی جیسی عظیم عاشق رسول جو تھے وہ تھے، جن میں علامہ اقبال کا نام آتا ہے، احمد شوقی کا نام آتا ہے، دور حاضر کے جتنے لوگ تھے ان کے نام راشد محمود صاحب نے لے دیے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا رمضان شریف میں، اللہ نے بڑی حاضریاں توفیق، بڑے بلاوے آئے وہاں سے۔ تو میں ایک دن جب گیا تو انہوں نے کہا جی میں ہمیشہ، میرا معمول ہے، اب تو سختی بہت ہو گئی ہے، میں کٹوین شریف میں بیٹھتا تھا، اور کبھی کبھی مواجہ شریف جاتا تو میرے دوست کہتے ہیں وہ روز دن کو 2-3 دفعہ، تو میں ان کو کہتا اسی حالت میں جس طرح میں نے آج عمر عادل کی آنکھوں میں وہ جو ہے وہ نمی دیکھی ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی آنکھوں میں نم آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ رسول اللہ کی یاد میں جو آنکھیں بھر آئیں
اس میں بے شمار واقعات میں بیان کروں تو شاید سارا وقت ختم ہو جائے. تو میں جب وہاں پہ اس دن پہنچا، رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا، تو انہوں نے دروازے پہ روک دیا اور وہ ایک ربن لگایا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ربن ہے جاری. میں نے کہا کون ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کا وہ صدر آیا ہوا ہے، وہ جو گول گپے کھلاتے تھے ایک وزیر اعظم کو. ان کا جنازہ جب ہوا ہے پچھلے برس تو 5 سے 6 آدمی تھے جنازے ٹوٹل. یہ حالت ہوتی ہے. تو میں نے کہا ان کو اتنی جگہ چاہیے تھی، انہوں نے آج روک دیا اس شاپ کو. خیر میں وہاں جب بیٹھا تو ایک دم خیال آیا کہ باب جبریل کے باہر تم بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تو جبریل سجدہ ریز ہوتا تھا آ کے، تو یہ تمہیں بہت بڑا مقام مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باب دروازے پہ آپ بیٹھے ہوئے، کیوں پریشان ہوتے؟ تو ارتجالاً مجھے یکدم ایک شعر آیا ذہن میں. کبھی کبھی میں اس شعر کی دنیا میں بھی ایک ٹوٹا پھوٹا سا شاعر بھی ہوں، کبھی کبھار نعت کہہ دیتا ہوں. تو وہ میں نے کہا کہ یہ صدر تھا، کئی صدر آئے، یہاں پہ وزیر اعظم آئے، بڑے بڑے شہنشاہ یہاں پہ آ کے حاضری دیتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے. سید نور صاحب یہ آپ کی نظر ہے. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے. یہ ہے وہ دولت. تو یہ دولت بانٹتے ہوئے پورنم آبادی دنیا سے گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور حسان بن ثابت، احمد شوقی اور علامہ اقبال اور مولانا جامی کا ان کو جو ہے وہ ساتھ عطا فرمائے. آج کی محفل جو ہے یہ انہی کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ اقبال پیام کا خاص طور پہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے سید نور کو کہا ہے، ان کو بھی اور ڈاکٹر عمر عادل کو بھی میں جلد بلانے والا ہوں. لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ کوئی فلمی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، شاید یہ کوئی ان کا دین سے، کوئی محبت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، تو وہ یہ درد اور سوز جو عمر عادل کا میں نے دیکھا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو پیش کروں اور کہوں کہ یہ جو تم نے خاص وضاقت اپنائی ہوئی ہے، ملاؤں نے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین، ساری محبت ہمارے پاس ہے. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. یہ صاحبان دل جو ہیں انشاءاللہ میں ان کو جلد بلاؤں گا، اور ان اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے. پروفیسر سلمیٰ خان نے بڑا کمال کا کلام پڑھا ہے. یہ اسلام آباد سے آئی تھی میری ریکویسٹ پہ. آج میں نے کہا ایک دن رک جائیے، اور آج ہماری جو یہ محفل ہے اس میں آپ شریک ہوں. تو جتنے احباب یہاں پہ آئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے، یہ کہکشاں صرف محفل ہے، سارے صاحبان دل یہاں پہ آج آئے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں اصل کسی معاشرے میں جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کی، یہ نرم دل لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و بہت شکریہ.